افسانہ پہلی نظر کی محبت لکھاری ایچ ایم ہکڑو۔ کمرے کی خاموش فضا میں ہلچل مچاتی وہ گہری سانسیں یوں محسوس ہو رہی تھیں جیسے عرصے بعد وہ ہستی گہری پرسکون نیند سوئی تھی۔ سوتی بھی کیوں نہ، پچھلے کئی برس سے سہی جانے والی اذیت کو آخر کار آج اس نے خیرآباد کہہ ہی دیا تھا۔ فیصلہ آسان قطعی نہ تھا، مگر گزرے برسوں سے ہر چیز کو اپنی ذات کا قصور ماننے سے اب وہ انکاری تھی۔ ہاں، اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اور جو کیا جاتا رہا اس میں اس کا فقط ایک قصور تھا کہ اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے آواز بلند ہی نہ کی تھی۔ اسی واحد قصور کی وجہ سے وہ ہر دفعہ ہر چیز کے لیے قصوروار ٹھہرائی جاتی رہی تھی، مگر آج وہ جو قدم اٹھا آئی تھی اس کے بعد اس کا مکمل وجود پرسکون ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے برسوں بعد وہ یوں خود سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج اس کے خود سے تمام گلے شکوے ختم ہو چکے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی سماعت سے ٹکراتی عجیب آواز نے اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہا۔ پہلے پہل تو سماعت سے ٹکراتی آواز اسے وہم لگی، مگر جیسے ہی حواس بیدار ہونے لگے تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پرسکون ہونے کے باوجود تھکن کا احساس اتنا حاوی تھا کہ اسے اپنی ٹانگیں بے جان محسوس ہو رہی تھیں، مگر پیروں پر دباؤ وہ بخوبی محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ تو گھر میں اکیلی تھی، تو یہ سسکنے کی آواز اور اپنے پیروں پر دباؤ کے ساتھ ساتھ گیلا پن۔ اندھیر کمرے میں وہ کچھ بھی دیکھنے کی اہل نہ تھی، مگر یہ سسکیاں، یہ گیلا پن اور دباؤ۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذہن میں ابھرتے خیال نے اس کی دھڑکنیں منتشر کر دی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں اور اپنے سامنے کا منظر دیکھ وہ سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ سامنے کا منظر وہ نظارہ پیش کر رہا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا، اور نہ ہی اسے کبھی اس چیز کی خواہش تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ شاید وہ واحد ہستی تھی جسے اپنا محبوب قدموں میں اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے وہ تیزی سے اپنا چہرہ پھیر گئی، مگر چہرہ پھیرنے کا انداز کسی محب کا تو نہ تھا، بلکہ اس انداز میں تو ایک نامعلوم سی حقارت تھی، ایسی حقارت جس نے اس کے اپنے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس کشمکش کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے جھٹکے سے اپنی ٹانگیں سمیٹیں، مگر مقابل جو اس کے قدموں پر ہاتھ رکھے جھکا سسک رہا تھا نے اس کی حرکت ممکن نہ ہونے دی۔ اس نے سختی سے لب بھینچے خود پر ضبط کیا۔ مجھے معاف کر دو ہبا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ شخص سسکتے ہوئے معافی تلافی چاہتا تھا۔ کیا اتنا آسان تھا معافی مانگنا؟ کیا مقابل کو اس قابل چھوڑا تھا اس نے کہ وہ اسے معاف کر سکتی؟ کیا وہ اس قابل تھا کہ اسے معاف کیا جاتا؟ کیا بہت سے سوالات تھے جو اس وقت اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے، مگر وہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے اس لائق سمجھتی ہی نہیں تھی کہ اسے کوئی جواب دیتی۔ ہبا، تمہیں میری محبت کا واسطہ، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قدموں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ محبت؟ اس نے سوچتے ہوئے تنفر سے سر جھٹکا۔ یہ اگر اس کی محبت تھی تو اس کی نفرت کیا ہوتی؟ اس نے محبت میں اسے دھتکارا تھا، محبت میں اس کے دل کے انگنت ٹکڑے کیے تھے، محبت میں اس کی ذات کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ یہ اس کی محبت تھی کہ اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والا پہلا شخص ہی وہی تھا؟ کیا یہ سب اس شخص نے محبت میں کیا تھا؟ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ اتنے برس بعد اسے آج یاد آیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے جب وہ اس نام نہاد رشتے سے آزاد ہونے کا اعلان کرائی تھی۔ جب وہ اپنی زندگی کے سفر پر گامزن ہونے لگی تو وہ پھر سے آ گیا اپنی محبت کا ڈھونگ رچانے۔ نہیں ہبا، یہ محبت نہیں ہے، یہ اس شخص کا جال ہے جس میں یہ ایک مرتبہ پھر تمہیں قید کرنا چاہتا ہے۔ تمہارا اسے چھوڑ آنا اس کی انا پر گہری چوٹ پہنچایا ہے، اسی لیے وہ واپس آیا ہے تمہیں قید کرنے۔ یہ آنسو بھی سنگ دل شخص کا دکھاوا ہے۔ جب یہ تمہیں اذیت میں دیکھ کر منہ پھیر کر چلا گیا تھا تب اس کی محبت کہاں تھی؟ جب تمہیں اس شخص کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب یہ شخص کیوں تم سے بے اعتنائی برت رہا تھا؟ کیوں یہ تمہیں دیکھنے کا روادار تک نہ تھا؟ کچھ تو بولو ہبا، مجھے سزا دے دو، مگر مجھ سے بات کرو ہبا، تمہاری یہ چپ مجھے مار دے گی۔ اس کی اذیت سے بھرپور حسرت بھرے لہجے پر وہ اپنے خیالات سے چونک گئی۔ تمہاری چپ اسے مار دے گی؟ ہا ہا ہا! جب تم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو یہ بات کرنے کا روادار نہ تھا، اور اب تمہاری چپ اسے مار دے گی؟ گھٹیا انسان! ہبا اب کمزور نہیں کہ تمہارے ان ہیلے بہانوں میں آ جائے۔ اب ہبا کی زندگی کا محور تم نہیں، ہبا خود ہے۔ آج ہبا نے اپنے لیے عرصے بعد کوئی فیصلہ لیا ہے اور ہبا اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ ہبا، مجھ سے بات کرو۔ تمہاری محبت؟
ہاں، وہی محبت جس کی قدر اس شخص نے کبھی نہیں کی۔ کیا کچھ نہیں کیا ہبا تم نے اس شخص کے لیے؟ محبت میں پہل تم نے نہیں کی تھی، اس شخص نے کی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں اس شخص کی محبت سے محبت ہونے لگی، اور تم نے کیا کیا؟ محبت میں خود کو ہی قربان کر دیا۔ تم نے محبت میں اس شخص سے شادی کی، تم نے محبت میں اس شخص کے کہنے پر اپنی ماں باپ سے دوری اختیار کی، تم نے محبت میں اس شخص کے کہنے پر اپنی دوستیاں محدود کر لیں، تم نے محبت میں اولاد کی شدید خواہش دل میں دبا لی کیونکہ یہ شخص اولاد کے لیے تیار نہ تھا، تم نے محبت میں اس شخص کی خاطر خود کو دنیا سے دور کر دیا، اور اس شخص نے محبت میں کیا کیا؟ فقط نکتہ چینی اور تمہارے کردار پہ وار۔ کیا محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ سامنے بیٹھا شخص ہے؟ کیا محبت تب جاگتی ہے جب آپ کا محبوب آپ سے نفرت کا اظہار کرتے علیحدگی اختیار کر لے؟ اس نے آنکھوں میں تمسخر لیے اس روتے سسکتے شخص کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ اس کے گھر، اس کے قریب اس لیے ہی تو آیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے تمام کشتیاں جلا کر آئی تھی، اور اس شخص کی انا پر یہ کاری وار تھا کہ اس پر جان چھڑکنے والی بیوی اسے یوں دھتکار دے جیسے وہ پچھلے کئی برسوں سے اسے دھتکارتا ہوا آ رہا تھا۔ ہبا، سر اونچا کرو کہ تم آج جیت گئی، تم نے اپنی عزت نفس کا مان رکھ لیا، تم نے اس بار اپنی ذات کو سب سے اوپر رکھا۔ کچھ تو بولو ہبا۔ اس شخص نے آنسوؤں سے تر بھیگا چہرہ اٹھاتے بے بسی سے اسے دیکھا تھا جب وہ بستر سے اٹھتے ایک طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر کمرے میں اچانک ہوتی روشنی کے باعث اس نے آنکھوں کے آگے بازو کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب آنکھیں روشنی سے مانوس ہوئیں تب اس نے بازو آنکھوں سے ہٹایا تو سامنے 2 قدم کے فاصلے پر وہ کھڑی تھی، سینے پر بازو باندھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے، چہرے کے بائیں حصے کو بالوں نے ڈھک دیا تھا۔ اس شخص نے دایاں ہاتھ اٹھاتے اس کے چہرے کو چھونا چاہا جب ہبا نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہبا، میں دیکھنا چاہتے ہو میں دوبارہ وہی حسین ہبا تو نہیں جس سے تمہیں پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی؟ تو دیکھو، تنفر سے کہتے اس نے جارحانہ انداز میں اپنے بال سمیٹتے ہوئے چہرے سے پیچھے کیے۔ اس شخص نے زور سے آنکھیں میچتے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ منہ کیوں موڑ لیا رضوان؟ دیکھو دیکھو، میں تمہاری وہی بدصورت بیوی ہوں جس کے کردار پر پہلی انگلی اٹھانے والا شخص اس کا اپنا شوہر تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی، لہجے میں مضبوطی تھی اور چہرہ، اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، چہرے کا بایاں حصہ کان سمیت مکمل جھلس کر اپنی اصل صورت کھو چکا تھا، آنکھ بھی ناکارہ ہو چکی تھی، لبوں کا بایاں حصہ بھی متاثر تھا، اور کان کے اوپری بالوں کے حصے پر سر کی کھال نظر آتی تھی۔ پلیز ہبا، وہ اسی طرح آنکھیں میچے بے بسی سے اسے پکار اٹھا۔ نہیں رضوان، دیکھو، میں تمہارا لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوں، تم کیسے مجھ سے منہ موڑ سکتے ہو؟ دیکھو، دیکھتے کیوں نہیں؟ ہبا کے لہجے میں خود بخود تمسخر نے جگہ بنا لی تھی۔ کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، بتاؤ؟ کہاں کمی تھی میری محبت میں؟ یا شاید کمی میری محبت میں نہیں، میری خوبصورتی میں آ گئی تھی، کیونکہ تم نے تو میری حسن سے محبت کی تھی، مجھ سے نہیں، اور جب مجھ سے میرا حسن چھین لیا گیا تو تمہاری محبت بھی مر گئی، ہے نا؟ وہ سوال کرتے کرتے خود ہی توجہ پیش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اب اتنی مضبوط تھی کہ اس شخص کی خاطر اپنی ذات کو بکھرنے نہیں دے گی۔ نہیں ایسی، وہ انکار کرنے لگا تھا جب وہ اسے موقع دیے بغیر اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ بالکل ایسی تو کوئی بات نہیں، بلکہ بات تو یہ ہے کہ میں بد کردار تھی جس کے باعث مجھ پر ایسڈ اٹیک ہوا۔ ہاں، آخر ایک غیرت مند شخص کسی بد کردار عورت سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ مگر نہیں یار، وہ کہتے ہوئے مصنوعی تعجب سے اسے دیکھنے لگی، جو چہرہ جھکائے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ ہبا کے دوستانہ انداز میں موجود تنفر وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اگر وہ عورت دوسرے گھر سے آئی ہے تو بد کردار ہے، اپنے گھر کی عورت ہو تو انکار کا بدلہ لینے کے لیے ایسا اٹیک ہوتا۔ پلیز ہبا، مجھے معاف کر دو، مجھے اب احساس۔ وہ اس کی تلخ کلامی برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے قدموں میں گرتے معافی مانگنے لگا جب ہبا 2 قدم پیچھے ہوتے درستی سے اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ احساس نہیں ہے یہ، تم چاہتے ہو کہ میں گزرے برسوں کی طرح تمہارے سامنے چہرہ جھکائے خاموشی سے تمہارے احکامات کی پاسداری کروں، تمہاری نوکر بنی رہوں؟ میرا لیا گیا فیصلہ تمہاری انا کی اونچی کی گئی دیوار کو پاش پاش کر چکا ہے، اور یہی بات تم سے برداشت نہیں ہو رہی کہ ہبا آخر کو کیسے تمہاری بات ٹال سکتی ہے؟ ہبا کے لہجے میں واضح نفرت محسوس کرتے وہ شخص روتے روتے زمین پر جھک گیا تھا۔ کیا قصور تھا میرا رضوان؟ بس یہی کہ میں نے تمہاری بہن کو بچانے کی خاطر خود کو خطرے میں ڈالا۔ جانتے ہو میں بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے کیوں آ گئی تھی؟ ہبا نے لب بھینچ لیے، دل میں درد سا اٹھا تھا، بھروسہ ٹوٹ جانے کا درد، محبت کے بدل جانے کا درد، محبوب کے ہاتھوں دھتکارے جانے کا درد۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، چاہے جو ہو جائے تم میرے قدم سے قدم ملاؤ گے، جبکہ اگر تمہاری بہن شکار ہو گئی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، میری زندگی تو دونوں صورتوں میں برباد ہوئی۔ تم نے مجھے میرے یقین کو غلط ثابت کیا رضوان۔ ہبا کی دائیں آنکھ سے ایک موتی چھن سے ٹوٹتے گال پر لڑک آیا
जिसे उसने बेदर्दी से रगड़ डाला। तुमने साबित कर दिया रिजवान कि जैसे एसिड अटैक का शिकार होने के बाद तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होती, वैसे ही मेरी भी होती। मेरा मुस्तकबिल महफूज नहीं था, जिसे महफूज समझकर मैंने तुम्हारी बहन की हिफाजत की थी। मैंने तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली माना, मगर तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। क्यों अपनाते वो एक बदसूरत बदकिरदार औरत को, जिसकी बदकिरदारी फ़कत यह थी कि उसने अपनी नंद को उसके आशिक के बदले से बचाया था। उसके आंसुओं ने दगा दे दी थी। हलक में आंसुओं का नमकीन गोला अटकने लगा तो वो मुश्किल बात मुकम्मल करते बिलक बिलक कर रो दी। मैं मुदावा करने के लिए तैयार हूँ हिबा, मुझे एक मौका दे दो। उस शख्स ने उसके करीब आना चाहा जब वो बिदक कर पीछे हुई। नामुमकिन, तुम्हें मौका देना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। मजीद जिल्लत मेरी इज्जत नफ्स को गवारा नहीं। जितना जलील मैंने तुम्हारे हाथों होना था हो चुकी। अब निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं वो कर गुजरूंगी जिसकी तुम्हें कतई उम्मीद नहीं। हिबा ने हाथ लंबा करते दरवाजे की जानिब इशारा किया। वो उसकी जानिब बढ़ने लगा जब हिबा तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। वो परेशानी में उसके पीछे पीछे आया था। वो उसे बावर्ची खाने में जाते देख घबरा कर रफ्तार बढ़ाते बावर्ची खाने में पहुंचा। जब हिबा को तेज़ धार चाकू हाथ में लिए देख तेज़ी से उस तक आया। दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। उसे अपने करीब पाते वो चाकू वाला हाथ उसकी जानिब लंबा करते चीख उठी थी। रिजवान ने फौरन दोनों हाथ खड़े कर लिए। वो जो समझ रहा था कि हिबा खुद को नुकसान पहुंचाएगी, उसके चेहरे के तासुरात देखकर समझ गया कि हिबा ने चाकू खुद को नहीं बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया था। हिबा के चेहरे के तने तासुरात उसे ये भी बावर करवा चुके थे कि हिबा इस बार उसे नुकसान पहुंचाने से कतई पीछे नहीं हटेगी। हिबा रिलैक्स, निकलो मेरे घर से। वो उसी तरह बाजू लंबा किए उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। रिजवान हाथ हवा में उठाए उलट कदम उठाने लगा। आंखों में खौफ लिए वो कभी चाकू को देखता तो कभी हिबा को, जिसके चेहरे पर करख्तगी छाई हुई थी। वो उसी तरह रिजवान के चेहरे को नफरत से देखते हुए उसे दरवाजे तक ले आई थी। तुम हिबा के लिए मर गए रिजवान, तुम इस लायक भी नहीं कि हिबा तुमसे नफरत करे। वो उसकी आंखों में देखते हुए तनफ्फुर से बावर करवाते अंदाज में उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। गहरा सांस भरते उसने एक नज़र अपने हाथ में थामे चाकू को देखा, फिर तमस्खुर से सर झटकते एक नज़र दरवाजे को देखा। वो अब जिंदगी की नई दहलीज पर कदम रखने को मुकम्मल तौर पर तैयार थी। उसने अपने अंदर घर की ये तमाम बुतों को तोड़ दिया था, जिसके बायस वो पिछले कई बरसों से अजियत का शिकार थी। अब फ़कत वो थी और उसकी नई ज़िंदगी, जिसमें उसने वो तमाम मकासद पूरे करने थे जिन्हें वो अपनी मोहब्बत के बुत की खातिर फरामोश कर चुकी थी। चाकू को अजनबी निगाहों से देखते देखते अचानक ही वो तेज़ी से पलटकर कमरे में आई थी। पिछले कई दिनों से ये कदम उठाने की हिम्मत मजमा करने में वो बुरी तरह नाकाम हो रही थी, मगर उस पल उसे एहसास हुआ कि ये कदम उठाना रिजवान को अपनी ज़िंदगी से बेदखल करने से कई गुना ज़्यादा आसान है। अब वो एक एक करके तमाम दराज खोलते मतलाशी निगाहों से उनके अंदर मौजूद सामान को टटोल रही थी। कमरे की तमाम दराज कंगाल लीं, मगर उसे मतलूबा चीज़ न मिली। कैसे मिलती? अरसा हुआ उसने अपने घर में उस चीज़ का वजूद मिटा दिया था। वो लब काटते परेशान नज़र आ रही थी। फिर उसके जहन में झमाका सा हुआ। वो बालों को समेट कर जूड़ा बनाते पलंग के सराहने आई। एक गहरा सांस भरते उसने तकिए के नीचे से अपना फ़ोन निकाला। दोनों हाथों में फ़ोन मजबूती से थामे वो पलंग पर गिरने के अंदाज में बैठी। सांसें उथल पुथल हो रही थीं। ये ख्याल ही सुहाने रूह था। उसने खुद से अनगिनत सवाल किए थे। क्या वो बर्दाश्त कर लेगी? क्या वो इस कदम के बाद खुद से नफरत तो नहीं करेगी? क्या गुजरे बरसों की अजियत वो एक मर्तबा फिर सहन करने की हिम्मत रखती है? क्या वो ये कदम उठाने के बाद अपने फैसले पर डटी रहेगी? बहुत से सवालात थे, मगर उनके जवाबात में फ़कत खामोशी थी। उसने ज़ोर से आंखें मीचते चंद गहरे सांस भरकर खारिश करते मुंतशिर होती धड़कनों को यकजा किया। मैं तैयार हूँ। आखिरकार उसने एक इंतहाई गहरा सांस भरकर फ़ोन निगाहों के सामने करते कैमरा ऑन किया। चंद पल वो अजनबी निगाहों से फ़ोन की स्क्रीन में नज़र आते अपने चेहरे को यकटक देखे गई। आखिरी बार उसने आईना हमले के बाद अस्पताल के बिस्तर पर होश में आते देखा था। उस पल से उसे अपने चेहरे से नफ़रत थी। कुछ अपने चेहरे से जुड़ी यादें थीं तो कुछ अपने साथ रहने वाले लोगों की बातें। उसे मालूम था वो इस वाक़ये के बाद खौफनाक नज़र आती थी, मगर आज निगाहों के सामने नजर आने वाला चेहरा खौफनाक तो ना था। उसने आज से पहले खुद को इतना खूबसूरत महसूस नहीं किया था। वो अपने चेहरे का अक्स देखते मुस्कुराने लगी। क्या ये उसके खुद के लिए कदम उठाने के बाइस था, या उसने अपनी इज्जत नफ्स का पास रखा था इसलिए था? अचानक ही मुस्कुराते चेहरे से वो रोने लगी थी। खुद को फ़ोन की स्क्रीन में देखते वो रो रही थी। होंठ मुस्कुराहट में ढले थे, मगर आंख अश्कबार थी।
اسے آج اپنے چہرے سے نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی، آج اسے پہلی نظر میں ہی خود سے محبت ہو گئی تھی۔ ہاں، اب اسے اپنی ذات سے محبت تھی۔ اسی محبت میں اس نے خود کو دیکھا تھا، اسی محبت میں آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اسی محبت میں آج وہ دوبارہ دنیا کے ساتھ قدم ملانے کو تیار تھی، اسی محبت میں اس نے اپنے جیسی لڑکیوں کے لیے سہارا بننے کے لیے خود کو سہارا دیا تھا، اسی محبت میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھا کر جینا شروع کرے گی، اسی محبت کی خاطر وہ پچھلے کچھ ماہ سے خود سے جنگ کر رہی تھی، یہی محبت تھی جس کے لیے وہ جستجو کر رہی تھی، یہی وہ محبت تھی جسے آخر کار اس نے پا لیا تھا۔ اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے اسے پہلی نظر میں خود سے محبت ہو گئی تھی، یہی وہ واحد پہلی نظر کی محبت تھی جس کا انجام خوبصورت ہونا تھا، کیونکہ اس پہلی نظر کی محبت کا حقدار اس کا اپنا وجود تھا، اور خود سے کی گئی محبت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔